یکم اگست 1326 کو دنیا کی ایک عظیم و شان سلطنت کے بانی اور ارطغرل الغازی کے بیٹے عثمان غازی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عثمان غازی اپنے دادا سلیمان شاہ اور والد ارطغرل الغازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے ظلم کے خاتمے میں اور دنیا کو اللہ کے نظام سے بھرنے کی جد و جہد میں لگے رہے، اور در حقیقت یہی اسلام کی اصل شکل ہے اور اصل جد و جہد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی کی جد و جہد ظالمانہ نظام کو ختم کرنے ہی کی تھی، اس لیے آپ نے مکہ کے سرداروں سمیت کیسر و کسرا جیسی طاقتوں سے ٹکر لی تاکہ کافرانہ نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا منصفانہ نظام لاگو کر سکیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دین اسلام کو بھیجا ہی فرسودہ یعنی ظالمانہ نظام پر غالب کرنے کے لیے، اور بالکل اسی طریقے کو ارطغرل الغازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے اپنایا اور اللہ کے دین کو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر غالب کیا۔ ایک ایسا نظام جس میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے پر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ایسا نظام جس میں برابری تھی جو سود اور سرمایہ داریت سے پاک تھا، ایک ایسا منصفانہ نظام جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں 10 کروڑ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے مسلمانوں کو دنیا کے سپر پاور بنایا، جس کو آج کی سپر پاور امریکہ بھی جزیہ دیا کرتا تھا۔ ایسے نظام میں ہی مسلمانوں نے طب اور سائنس کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جسے آج بھی یورپ سمیت پوری دنیا مانتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر خلافت عثمانیہ نہ ہوتی تو شمالی افریقہ جیسے لیبیا اور تیونس ہسپانیہ کا حصہ بن چکے ہوتے، اور ہم ان کا ذکر ایسے ہی کرتے جیسے اندلس کا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام پر 25 بڑے صلیبی حملوں کو پسپا کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے ہی اندلس کے سقوط کے بعد گاجر مولی کی طرح کٹنے والے مسلمانوں کی مدد کی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے مندرجہ ذیل ملکوں کو فتح کر کے عالم اسلام میں شامل کیا؟ یوگوسلاویہ، ہنگری، پولینڈ، آدھا روس، بلغاریہ، مقدونیہ، رومانیہ، البانیہ، یونان، یوں خلافت 3 بر اعظموں میں پھیل گئی۔